بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے, یعنی کہ اسلام آپ کو انسانیت نہیں سکھاتا, اسلام میں انسانیت کے لیے جگہ نہیں ہے, اور آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ اچھے انسان نہیں بنیں گے اگر آپ اسلام دھرم کو فالو کرتے رہے. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. ایسی کون سی وجہ تھی جس سے آپ کو لگا کہ یہ دھرم انسانیت کے خلاف ہے؟ جی, جیسے کہ مثال کے طور پہ اسلام جو ہے, اگر آپ آسمانی کتاب قرآن کو اگر دیکھیں تو اس میں اسلام ایک کانسیپٹ دیتا ہے جو پوری دنیا ہے, یہ پوری انسانیت ہے, اس کو دو حصے میں بانٹتا ہے, ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان. اور غیر مسلمانوں کے لیے قرآن میں بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہے جو خود ہم ایک اپنے غیر مسلم دوست کو یا پڑوسی کو بولنا پسند نہیں کریں گے. غیر مسلمانوں کو, کافروں کو قرآن میں ورسٹ آف کریشن کہا ہے, انپیور کہا ہے, نجس کہا ہے, کبھی سور کہتا ہے, کبھی ڈنگر کہتا ہے یعنی جانور کہتا ہے. تو یہ سب چیزیں مجھے چبھنے لگی کہ میں اپنا جو دوست ہے, چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے, ان کے بارے میں ایسی سوچ کیوں رکھوں. اور جب میں نے اس کا مطالعہ کیا, جو حدیث جو سیکنڈ سورس ہے اسلام کا, اس میں کافی شاکنگ چیزیں مجھے ملی. مثال کے طور پہ اگر دیکھیں آپ تو سنن ابن ماجہ ایک حدیث کی کتاب ہے, اور اس میں یہ اوتھینٹک حدیث ہے, حدیث نمبر 3929, جس میں رسول اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ ان کے کان میں کچھ کہتا ہے, تو رسول اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو جا کے قتل کر دو. پھر اس کے بعد پھر سے رسول اللہ اس کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا تم لا الہ الا اللہ مانتے ہو, کلمہ پڑھتے ہو؟ وہ ہاں کہتا ہے. تو پھر اپنے ساتھیوں کو وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو. اور اس کے بعد ایک بہت بڑی بات رسول اللہ کہتے ہیں جو یعنی واقعی میں مسلمانوں کو اس چیز کے بارے میں غور کرنا پڑے گا. رسول اللہ کہتے ہیں کہ I have been commanded to fight the people until they say La ilaha illallah. Then if they do that, their blood and wealth are forbidden to me. یعنی رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھے لڑائی کے لیے بھیجا گیا, حکم کیا گیا لڑائی کے لیے, جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں. اور اگر یہ لوگ جب لا الہ الا اللہ کہیں گے تو ان کی جان اور ان کا جو مال ہے, ان کا خون جو ہے وہ بچا رہے گا. اب خود سوچئے, ایک رحمت للعالمین جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, جن کے بارے میں ہم ان کے لیے جان دینے اور لینے کے لیے ریڈی بیٹھے ہیں, اگر واقعی میں اسلام سچا ہے اور ایک سچی چیز کو لڑائی کر کے پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اگر ایک سچی چیز ہوتی ہے تو آپ اس کی اچھائی لوگوں کو بتاتے ہیں, اس سے متاثر ہو کے لوگ اسلام قبول کریں گے. لیکن یہاں پہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ I have been commanded to fight. تو یہ چیز بڑی چبھی مجھے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو اور ایک حوالہ دے دیتا ہوں حدیثوں کا ہی, کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1930. اس میں جب رسول اللہ سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ نبی کون ہوتا ہے, آپ کا مقصد کیا ہے, تو اس میں ایک مقصد رسول اللہ بتاتے ہیں کہ I have been sent to break the idols. مجھے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اب یہ دونوں چیز کو آپ جو ہے ملا لیجئے, ایک تو لڑائی کے لیے بھیجا گیا ہے جب تک کہ لا الہ الا اللہ نہ کہتے, اور ایک ان کا مقصد جو ہے بتوں کو توڑنا. اب خود سوچیے آپ کہ ایک مسلمان جس کو یہ کہا گیا ہے قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے, اور اس رول ماڈل کی, اس طریقے کو, اس سنت کو, اس بات کو اگر مسلمان اپنائیں تو وہ بھی لڑائی جھگڑا کریں گے اور اس کے بعد وہ آئیڈلز کو توڑیں گے. یعنی مسلم تو یہ انسانیت اس میں کہاں سے ہے؟ یعنی اسلام خون خرابہ سکھاتا ہے. یعنی اسلام کہتا ہے دوسروں کے دھرموں کے جو تمام آئیڈل ہیں انہیں توڑو, دوسرے لوگوں کا کنورجن کراؤ. اگر میں ایک عام آدمی کی طرح سے سمجھ سکوں, دیکھیے مجھے بالکل اسلام کی جانکاری نہیں ہے, میں نے نہیں پڑھا, میں صرف آپ کی کہانی سمجھنا چاہ رہی ہوں. تو اسی لیے میں آپ سے جو آپ نے کہا ایک عام طور پہ میں سمجھوں تو اسلام خون خرابے کو بڑھاوا دیتا ہے, اسلام کنورجن کی طرف بڑھاوا دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو ہمارا نہیں ہے یعنی دوسروں کا ہے. آپ نے کہا کہ بت کو توڑنا ہے, مطلب آئیڈلز کو توڑنا ہے, تو اس کا مطلب اسلام دوسروں کے دھارمک استھلوں کو نیست نابود کرنے کی بات بھی کرتا ہے.